السلام علیکم، ایک بار پھر زین بادشاہ حاضر خدمت ہوں، اور ایک بار پھر حضور قبلہ پیر سید علی عباس حسینی صاحب آستانہ عالیہ چورا شریف سے ایک بار پھر ہمیں سعادت مل رہی ہے کہ وہ تشریف فرمائے ہیں میرے ساتھ، اور آپ ان کے یقینی طور پہ ویڈیوز جو ہیں وہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ سرکار، ایک سوال اور ہے، بڑا خوبصورت ہے، چونکہ آپ دن رات سفر پہ رہتے ہیں اور پورے ملک میں اور ملک سے باہر بھی سفر کرتے رہتے ہیں، تو کوئی ایسا واقعہ ان سفروں کے دوران، کوئی ایسا سانحہ یا دردناک کوئی صورتحال ایسی ہوئی ہو، کوئی واقعہ ہو جو آپ کی زندگی پہ نقش ہو کے رہ گیا ہو اور اب تک آپ کو یاد ہو، بھولا نہ ہو؟ زندگی بہت سے واقعات کے مجموعے کا نام ہے، اور جیون کے سب کھٹے میٹھے ذائقے چکھنے پڑتے ہیں۔ چھت پہ جانا ہو تو پھر کچھ زینے چڑھنے پڑتے ہیں۔ واہ واہ۔ میں بہت سے واقعات ہیں، ایک تو نہیں ہے، ابھی ہم نے بہت کچھ ریکارڈ کرنا ہے، مگر میری زندگی میں جس واقعے نے میری زندگی کا ٹرینڈ تبدیل کر دیا وہ میرے والد صاحب محمد یوشن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کے اندر نماز کی حالت میں آخری سجدے میں انتقال ہو گیا۔ اب یہ ایک ایسا نشان ہے جو میری زندگی میں ایک انمٹ حیثیت رکھتا ہے، کبھی نہ بھولنے والا واقعہ۔ 21 سال کی عمر میں کالج کا اسٹوڈنٹ، کہیں گمان بھی نہیں تھا کہ یکدم سر سے سایہ غائب ہو جائے گا اور میں کھلی دھوپ میں آ جاؤں۔ تو میں نے مزے کی بات بتاؤں آپ کو، میں نے کسی سے کچھ بھی نہیں سیکھا، میں نے ڈرائیونگ کسی سے نہیں سیکھی، اچھا، میں نے تیراکی کسی سے نہیں سیکھی، میں نے کشتی کسی سے نہیں سیکھی، میں نے تقریر کرنی کسی سے نہیں سیکھی۔ میرے بس تصور میں قبلہ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ ایک عکس ہوتا تھا کہ میں نے اپنے باپ کی نظر میں سرخ رو ہونا ہے اور کچھ بن کے دکھانا ہے۔ اور یادگار واقعہ، پہلی بار جب میں رسانے گیا اس کی، تو میں نے ایک مولوی صاحب بلا لی، میں نے کہا آج آپ تو تقریر کر دی، اور اس کے بعد میں دعا کر دوں گا، بعد میں تیاری کر لوں گا، تو پھر سب کچھ ہو جائے گا۔ کانفیڈینس ہے مجھے، کانفیڈنٹ میں بڑا، اعتماد بڑا سا۔ تقریباً ایج کتنی تھی اس وقت؟ 21 سال۔ 21 سال۔ اب جناب میں اسٹیج پہ بیٹھ گیا، قاری ایوب صاحب، سلیم احمد صابری صاحب، اچھا، صابر سردار کے والد سردار، ٹھیک ہے، یہ لوگ تشریف لائے، انہوں نے تحت اللفظ میں سنایا، قاری ایوب سلیم احمد صابری صاحب نے درس نعت پڑھی، ٹھیک ہے۔ اب مرلہ وہ آ گیا کہ مولوی صاحب کو بلایا جانا کہ انہوں نے تقریر کرنی۔ اچھا، تو میرے ذہن میں یکدم یہ خیال آیا کہ یار 18 سال والد صاحب نے یہاں پہ کسی کی شمع روشن نہیں ہونے دی، تو پہلی دفعہ میں آ کے تو میں لچک کھا دوں، یہ کیا بات ہوئی، غیرت آ گئی۔ یہ بات میں اپنی نئی جنریشن کو ایک انسپائریشن دینے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو میں نے اسٹیج سیکرٹری صاحب سے کہا کہ بھئی مائک میرے آگے رکھا جائے۔ آپ یقین مانیں کوئی تیاری نہیں تھی یار، مجھے سورہ فاتحہ پوری پڑھنی نہیں آتی، اچھا، مجھے جنازے کی دعا نہیں آتی تھی، کچھ بھی نہیں آتا تھا، مطلب دین سے کوئی مس ہی نہیں تھا۔ اللہ نے مجھے ہمت دی، مائک میرے سامنے آیا، میں نے 47 منٹ پہلی تقریر کی، اس میں نے ترنم بھی کیا، اچھا، اور اس میں نثر میں بھی میں بولا۔ اب جتنے ہمارے پرانے پیر بھائی تھے وہ حیران پریشان، یار یہ بندہ اس کو جن چڑھ گئی، ساری باتیں ہو گئی، کمال ہو گئی۔ تو جب میں اسٹیج سے اترا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، میرے اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا، اور اس سے لے کے آج مجھے 42 سال ہو گئے میں اسٹیج پہ ہوں، اور ہر دفعہ آپ مجھے سنیں گے تو ایک نیا رنگ، کوئی نئی چیز نظر آئے گی، یہ اس اللہ کا کرم ہے۔ اچھا، بڑے پیر صاحب جو تھے
ان کا بھی کوئی مطلب سر کے ساتھ مطلب طرز لگاتے تھے وہ بھی؟ جی اچھا، بلکہ مطلب یہ خاندانی طور پہ آپ میں ہسٹری بتا تو بڑی کمال کی ہسٹری ہے کہ ریڈیو مظفر آباد آزاد کشمیر سے پہلی نعت 58 میں میرے والد صاحب نے پڑھی تھی. اچھا، واہ 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 واہ، اس وقت کا وہی سب سے بڑا میڈیا تھا. بالکل صحیح. وہ نعت کے مجھے اشعار کو طرز مجھے یاد ہے انشاءاللہ وہ کسی سے وہ کروں گا انشاءاللہ. تو اس کے بعد والد صاحب پاکستان بننے میں بھی پیش تحریک ختم نبوت میں اور بھٹو صاحب والی تحریک میں بھی پیش تھے اور ضیاء الحق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرنے والا پہلا پیر ایک ایوب شنوری تھا. مجھے یہ انسپائریشن تھی. مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا میں نے کیا کرنا ہے، پر مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے کچھ بن کے نظر آنا ہے. اس وجہ سے ایک جنون کی کیفیت تھی. آپ یقین مانے یہاں سے گاڑی میری سٹارٹ ہوئی لاہور جانا ہے، یہاں سے میں نے مطالعہ شروع کیا تو لاہور آ گیا. درمیان میں ہم صرف نمازیں پڑھتے رہے اور مطالعہ جاری تھا. گھنٹوں کے حساب سے مطالعہ کیا. 8 دنیا کے بڑے مذاہب کا ابھی کی نظر سے میں نے مطالعہ کیا. اب بھی پڑھ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں. اچھا، ہم تو زیادہ آپ کی اردو سے بڑے متاثر ہیں. میں نے خود آپ کی گفتگو سے کافی سارے لفظ جو ہیں، الفاظ جو ہیں، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اچھا، سارے پاکستان کے جتنے بھی آستانے ہیں، آپ کے بارے میں یہ بڑی مشہور بات ہے کہ ایک تو ان کو سر پہ بڑا ملکہ حاصل ہے. کبھی علی کو الف لام میم کہتا ہے، کبھی رہی کبھی وہ